للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عقیدہ کے ساتھ جس ذوق و شوق کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ اس محفل پاک میں آپ آئے بیٹھے ہیں، اس عقیدہ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام آپ نے پیش کرنا ہے کہ سرکار ہماری درود و سلام کو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو سب حضرات ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات نے میری قبر انور پر ایک فرشتے کو متعین فرمایا ہوا ہے، اور رب کائنات نے میری روح انور کو میرے جسم میں لوٹایا ہوا ہے۔ جب بھی میرا کوئی بھی امتی جہاں کہیں بھی بیٹھ کر میری بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کا درود شریف سنتا بھی ہوں، اور وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلاں بن فلاں فلاں علاقے کے فلاں بستی کے فلاں محلے کا فلاں مسجد میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کر رہا ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، بیٹھیں تو اس بلال نگر کی مسجد جامع مسجد میں ہوں اور ہماری حاضری مدینہ طیبہ میں لگ رہی ہو۔ تو سب پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیر طریقت و شریعت سید سجاد حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، نقیب محفل، نعت خوانان شیریں بیاں اور سرکار کی محبت و عشق میں گرفتار سامعین کرام، بالخصوص جناب صفدر صاحب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا بسلسلہ 11ویں شریف۔ تو 11ویں شریف کے سلسلہ میں اس محفل پاک کا انعقاد سب آپ دامے درمے قدمے سخنے جو اس محفل کی رونق بنے ہیں، رب کائنات کی ذات آپ سب کی حاضری شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے اور گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ بلا شبہ ہم یہاں بیٹھے ہیں
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تاجدار طیبہ بتھا، آپ کی نگاہ کرم ہم گناہ گاروں پہ مرکوز و مبذول ہے بلا شبہ۔ رات کی اس پہر میں اس بلال نگر کی اس عظیم الشان مسجد کے اندر میں آپ کے ایمان کا زیادہ امتحان لینا جو ہے وہ نہیں چاہوں گا۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور یہ رات کی ٹھنڈک بھی ہے، لیکن آپ کے ایمانوں کی حرارت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لے آئی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کی محفل میں آتے ہی وہ ہیں جن کو سرکار کی بارگاہ سے اذن باریابی ملتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ قدم میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، میں نے مختصر انداز میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے تاکہ اللہ آپ کو دین و دنیا میں مالا مال کرے۔ میری پہلے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ کی محبت کی میں قدر کرتا ہوں۔ کوئی بھی آ کر یہاں پیسے پھینکنے کی نہ کوئی کوشش نہ کرے، مہربانی ہوگی آپ کی، یہاں آ کر نہ کوئی بھی پیسے پھینکے، میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ اب میرے الفاظ کو، چند الفاظ بھی اگر کسی کی زندگی کو سنوار دیں تو میرے لیے یہی سرمایہ آخرت ہے، یہی کافی ہے۔ رب کائنات کے کلام موجز نما میں سے جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مختصر ترجمہ کرتا ہوں۔ رب کائنات کی ذات فرماتی ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان پر ہم اپنی شاہراہوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی زندگی کے یہ دو مرحلوں کو یہ آیہ مبارکہ بیان کر رہی ہے۔ ایک پہلا مرحلہ جس کا تعلق کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ریاضت و عبادت کے ساتھ، یہ پہلا مرحلہ اولیاء کرام کی زندگی کا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے جس کا تعلق مقام و منزل کے ساتھ ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ تو رب کائنات کی ذات فرماتی ہے جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو مقام مشاہدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، رب کائنات کی رحمتیں، اس کی قدرتیں محسنین کے شامل حال رہا کرتی ہیں۔ اسلام میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام ہے فرقہ معتزلہ۔ اس نے ولی کی کرامت کا انکار کر دیا آکر، اس نے کہا تو رب کائنات کے کلام سے ولی کی کرامات کا، ان کی طاقت و قوت کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ تو جو نص قرآنی کا انکار کر دے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیں، نص قرآنی کا، نص قرآنی سے ولی کی قوت و طاقت پرواز کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، میں اس کی واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر کرتے؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین۔ تو جنوں میں سے بھی ایک پہاڑ جیسا جسم رکھنے والا جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے مجلس دربار کو برخاست کرنے سے پہلے جو ہے تخت بلقیس کو آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ فرمایا لاؤں گا ایسے نہیں گھسیٹتا ہوا، ایسے کھینچ کے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، لاؤں گا بھی اس طرح پوری امانت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ کہ اس کا ایک ہیرا، اس کا ایک موتی بھی جڑنے نہیں پائے گا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے اس سے پہلے اپنے ایک ولی کی طاقت و قوت دکھانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دوپہر تک اپنی مجلس دربار کو لگاتے تھے، تو دوپہر سے پہلے تخت بلقیس جو 900 میل کی دوری پر تھا، اب 900 میل جانے میں 900 میل آنے میں 1800 میل کا فاصلہ دوپہر سے پہلے میں طے کر کے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس کو پیش کر دوں گا، حاضر کر دوں گا۔ فرمایا نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کے مجلس دربار کو برخاست کرنے سے پہلے مجلس دربار آپ کے حکم سے ہی سجتی تھی، آپ جب چاہتے اس کو برخاست فرما دیتے، لیکن آپ نے اپنے ایک ولی کی قوت و طاقت کو آشکار کرنا چاہا۔ فرمایا نہیں۔ تو قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت آپ مجھے اجازت دیں، میں تخت بلقیس کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر خدمت کر کے دکھا دوں گا۔ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جھپک کے دکھائیں ذرا آنکھ، تو آنکھ جھپکنے میں جو دیر لگتی، فرمایا اس سے بھی پہلے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرٍ عِنْدَهُ، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت بلقیس سامنے موجود تھا، 2000 تقریباً میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری جس کا نام آصف ابن برقیہ تھا، وہ جن جس کے بارے میں آتا قال عفریت من الجن، عفریت سے مراد جنوں میں سے اتنی پہاڑ جیسی حیت، پہاڑ جیسی جسامت رکھنے والا، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ اس جن کا نام بھی زکوان تھا۔ اس نے کہا مجلس دربار کو برخاست کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ یہاں کے فرقہ معتزلہ نے کہا ہے کہ نہیں، وہ جبریل لائے تھے، اور ظالموں غور تو کرو، اللہ نے کہا علم من الکتاب، جو صاحب علم کتاب تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں لوح محفوظ کا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی نازل ہونے والی کتاب تورات کا یا صحف ابراہیمی کا علم رکھنے والا تھا۔ آصف ابن برقیہ اس کا نام ہے۔ تو جیسے ہی دیکھا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر خدمت کر کے دکھا دیا۔ رب کائنات کی ذات نے یہ سمجھانا تھا کہ یہ ہے امت سلیمان، یہ امت سلیمان کا ایک ولی ہے، لیکن میرا ایک حبیب کے بھی امتی ہوں گے، حبیب ہوگا جو معجزات و کمالات انبیاء کرام نے دکھائے ہوں گے، یہ نبی کے اس کے کمالات کا عالم تو وراء الورا ہے ہی، اس نبی کے ایسے عظیم المرتبت ولی ہوں گے، صاحبان کمال ہوں گے کہ ان معجزات کو بطور کرامات صادر کر کے دکھا دیں گے۔ وہ معجزات جو انبیاء کرام نے کر کے دکھائے، وہی کرامات کی صورت میں اس نبی کے امتیوں نے کر دکھائے۔ تو ولی کی جو کرامت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ نص قرآن سے ثابت ہے ولی کی قوت و طاقت۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے، تو سرکار کے ولی کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جن کے سلسلہ میں یہ آپ نے محفل بپا کی ہے، 11ویں شریف کا معنی ہوتا ہے اِصال ثواب کرنا۔ یہی بیٹھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے نام پر لنگر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ امور محمودہ میں سے پسندی، یہ واجب نہیں ہے کہ جو نہیں دلائے وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ ایک مستحب امر ہے، پسندیدہ امر ہے، جس کو اللہ کی ذات بھی پسند کرتی ہے، اللہ کا رسول بھی پسند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان جن ہستیوں کی بارگاہ میں ہم یہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے پھر نہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے پھر ہمیں کیوں فکر کرنے کی ضرورت؟ وہ لجپال ہیں وہ لوگ، تو سرکار کے وہ
ایسے اتنے عظیم المرتبت سرکار کی امت کے ولی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ مقامی جذب و ولایت کے فاتح اول مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ کی ذات ہے، جناب حسنین کریمین کی ذات ہے، اور آپ کی اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام جو ہیں اسی نسبت کے اقطاب ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امت کے اولیاء اعظام میں سے جس ہستی نے راہ جذب و طریقت کی تکمیل کے بعد کامل و استقامت طور پر قدم رکھا ہے، وہ جو حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں جناب قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرما رہے ہیں، دور و نزدیک تصرف فرما رہے ہیں، اور امت کے اولیاء اکرام کے حصول ولایت اور فضول فیض کے لیے آپ جو ہے ایک عظیم وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجدد علیہ فرماتے ہیں پہلے ولی تھے، ان کی کرامات برحق تھیں، اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی کرامات کے ڈنکے بجا گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علی افق العلا لا تغربو، کہ پہلوں کے سورج چڑھ کر غروب ہو گئے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطبیت و غوثیت کا یہ آفتاب ایسا روشن و تابع ہے کہ اس کو کبھی غروب ہونا نہیں ہے۔ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَىٰ أُفُقِ الْعُلَىٰ لَا تَغْرُبُ، یہ بلندیوں کے افق پہ جگمگا رہا ہے، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تو آپ مجاہدہ کے بھی عظیم مقام پر فائز ہیں، اور مشاہدہ کے بھی عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ حضور غوث اعظم نے مجاہدے کی بھی انتہا کر دی ہے۔ ابو الفتح ہروی لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں رہا ہوں 40 برس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا، اور میں نے دیکھا آن جناب نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ 40 سال مسلسل عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ ایک سیکنڈ کے لیے انسان سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 15 سال مسلسل ہر رات میں قرآن پاک کو ختم کیا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہوتے، کبھی بائیں ٹانگ پہ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے۔ آپ فرماتے ہیں جس قدر مصائب و علام کی تند و تیز آندیاں مجھ پر چلی ہیں، اگر کسی پہاڑ پر بھی آتی تو وہ بھی اس کی برداشت نہ کر سکتا، پھٹ جاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ بغداد کے قریب، بغداد اصل میں نام ہوتا ہے، ہم جس کو بغداد کے بغداد، شہر بغداد کے قریب ایک ویرانے میں کھنڈرات تھے، وہاں ایک برج تھا۔ آپ نے 11 برس اتنی مجاہدت و عبادت و مشقت و ریاضت کی ہے کہ اس کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا۔ 499 ہجری میں عباسی خلیفہ مستظہر باللہ کے دور میں آپ بغداد میں تشریف لائے ہیں، بغداد میں، اور 511 ہجری میں جو 23 سال کا جو آپ کا جو ہے جو سرکار کا مکی اور مدنی دور ہے، اس میں آپ نے راہ جذب و سلوک کی تکمیل کی ہے۔ آپ فرماتے ایک دن میں برہنہ پا شہر بغداد کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھے آدمی پڑا ہوا ملا، بالکل ہڈیاں جس کی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا عبدالقادر مجھے اٹھائیے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو جیسے اٹھا کر سہارا دے کر بٹھایا، بالکل بڑا توانا، بڑا فربا، بڑا جو صحت مند جوان نظر آنے لگیا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے نانا کا دین ہوں، مرجا چکا تھا رب کائنات نے آپ کے صدقے سے میرے تن خاکی میں نئی روح پھونک دی ہے، آج سے آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ فرماتے میں جب آیا ہوں مسجد بغداد کی طرف تو ہر کوئی شخص جو ہے مرحم و اہلن و سہلن مرحبا کہتا ہوا میرے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پاؤں پر پڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا محی الدین عبدالقادر۔ تو اس سے پہلے اگر مجھے کسی نے محی الدین کے نام سے نہیں پکارا تھا۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ لقب ہے۔ تو آپ نے جتنی یعنی مشقتیں، جتنی ریاضتیں، جتنی عبادتیں کی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جو ہے طے کر لیا کہ جب تک کوئی میرے منہ میں
لقمہ خود جو نہیں ڈالے گا میں منہ میں لقمہ نہیں ڈالوں گا۔ کہتے 40 روز گزر گئے، 40 روز گزر گئے۔ ابو سعید مخزومی، بعض کہتے ہیں مخزمی ان کا نام ہے، وہ آئے، کہنے لگے جیسے ہی میری اس جو ہے نفس کے شور کو سنا، الجو الجو پکارے، ہائے بھوک ہائے بھوک۔ کہنے لگے عبدالقادر آئیے میرے پاس، میرے ساتھ گھر میں۔ تو وہ چلے گئے، تو میں نے بھی یہ بھی طے کر رکھا تھا جب تک کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ کہتے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت خضر ان کا لقب ہے، ہم خضر کہتے رہتے ہیں، اصل میں یہ ان کا لقب ہے حضرت خضر۔ بعض کہتے ہیں ولی ہیں، بعض کہتے ہیں پیغمبر ہیں۔ ان 4 پیغمبروں میں سے جو 2 روئے زمین پر زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر زندہ۔ حضرت خضر کہتے ہیں ان پیغمبروں میں سے ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر جو زمین پر زندہ، اور دوسرے حضرت الیاس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ۔ تو حضرت خضر کا نام ہے بریہ ابن ملکان، ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں جس خشک زمین پر بیٹھ جاتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، اس لیے ان کو کہتے ہیں خضر، سبزی والا، سبزی۔ خشک جگہ پر بیٹھتے تھے، ہریالی اگا دیتے تھے۔ یہ تو سابقہ ولیوں کی کرامات ہیں نا، نبیوں کی کمالات ہیں نا، معجزات۔ اگر وہ نبی ہیں مفسرین کے مطابق تو پھر ان کا یہ معجزہ ہے، لیکن سرکار کے کمالات کا عالم کیا ہے۔ سرکار جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی، اس پر سوار تھے نا جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر چلی ہیں، تو وہ اونٹنی جو چند قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں اس اونٹنی کے قدم لگتے گئے وہاں وہاں سبز گھاس اگتی چلی آئی، کیونکہ اس اونٹنی کو نسبت تھی سرکار کے ساتھ۔ تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کئی نسبتوں کا صدقہ ہی صحیح، نسبت تو ہے نا، تجھ سے در، سرکار آپ سے نسبت ہے آپ کی اس دروازہ اقدس کی دہلیز کو، در سے سگ، اور اس در سے دروازے سے نسبت ہے اس کتے کو جو آپ کی گلی میں اس دروازے کے ساتھ لو لگا کے بیٹھا ہے۔ چراغ گولڑا نے کہا تھا نا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ عارف بریلی شریف نے کہا اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ چلو کئی نسبتوں کا تعلق اور واسطہ صحیح ہے تو صحیح نا، ہے تو آپ کے نا۔ تو حضرت حضور علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار ہوئے جو بہت دنوں بعد دوسری دائیوں کے بعد پہنچی تھی، سرکار سوار کیا ہوئے جدروں ننگ دا گیا رنگ لاؤں گیا۔ خدا کی قسم وہی ہے دور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری، وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تم نے۔ سرکار کے تو یہ ہے، ان کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی معروضہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم مقام مشاہدہ کے بھی اعلیٰ و عرفہ منزل پہ فائز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی اس دھرتی پر آباد جتنے دیار و امصار ہیں، جتنے شہر یہ بستیاں یہ کوچے آباد ہیں، میری نظروں کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب رائی کے دانے کو انسان قریب کر کے دیکھ لے، دور کر کے دیکھ لے، حضور غوث اعظم سے کوئی چھپ سکتی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہے، مجھے پکارے تو میں اس کی دستگیری کرتا ہوں، اس کا ہاتھ، اس کی مشکل کشائی فرماتا ہوں۔ حضور غوث اعظم آپ کے زمانے میں بغداد کے قبرستان میں ایک مردہ دفنا، ایسا بندہ بد نصیب گناہگار دفنایا گیا، کہتے ہیں اس کی دل دو چیخوں سے جو بھی سنتا اس کا کلیجہ پھٹنے کو آتا۔ آپ کا ایک خادم بھی اس طرف سے گزرا، اس کی اتنی دل دو چیخیں بلند ہو رہی تھیں کہ وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگتا ہوا آیا، حضرت اس قبرستان میں ایسا کوئی گناہگار، پتہ نہیں کتنا گناہگار ہے وہ آدمی دفنایا گیا ہے جس کی دل دو چیخوں سے ہمارے کلیجے پھٹنے کو آ رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے سنا، فرمایا پتہ کرو
وہ آدمی ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کو ہم نے کبھی خرقہ عطا کیا ہو، بطور تبرک کوئی کپڑا دیا ہو؟ عرض کی گئی حضرت وہ تو کسی دور کے محلے کا ہے، اس کو تو ادھر آتے دیکھا ہی نہیں گیا۔ فرمایا پھر یہ پتہ کرو کبھی اس نے پوری زندگی میں ہمارے پیچھے ایک بھی نماز پڑھی ہے؟ عرض کی گئی سرکار وہ ادھر دیکھا ہی نہیں گیا، نماز پڑھنا تو کجا دیکھا ہی نہیں گیا۔ فرمایا پھر یہ پتہ کرو کبھی وہ پوری زندگی میرے مدرسہ کے دروازے سے گزرا ہے ایک مرتبہ بھی؟ عرض کی سرکار وہ دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو سرکار پھر فرشتوں کی طرف متوجہ فرمایا اس کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی سرکار، وہ کہتا ہے انہو رآ وجہ کا واحسن بک الظن، اس نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر رکھی ہے اور آپ کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا فرمایا فرشتوں جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھے عذاب میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، فوراً ہی دل دو چیخوں کی آواز رک جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، اگر میں اپنا مقام کسی مردے پر آشکار کر دوں نا کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو مردہ بھی کفن جاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ آپ فرماتے کہ میرے مقام کے بارے میں کسی مردے کو بھی پتہ چل جائے، مجال ہی نہیں ہے کہ پھر وہ قبر میں رہے، وہ کفن جاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ مشاہدہ کے وہ اعلیٰ مقام پر اور مقام محبوبی کی اس اعلیٰ عرفہ منزل پر سرکار کے صدقے سے سرکار کی آل کا یہ شہزادہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ہفتہ میں 3 مرتبہ مجلس وعظ منعقد کیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار کا مجمع، اور وہ کوئی ایسا الیکٹریسٹی کا بجلی کا دور نہیں ہوتا تھا، کوئی میگا فون نہیں ہوتے تھے، کوئی یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ جتنی آواز حضور غوث اعظم کی قریب والے تک پہنچتی تھی اتنی جو آخری کنارے پر بیٹھا ہوتا تھا اتنی آواز ہی اس تک پہنچ رہی ہوتی تھی، اور بہت سارے آپ کے جو ہے پر انوار خطاب کی تاب نہ لا سکتے، جلالت مآب خطاب کی تاب نہ لا سکتے، اور کئیوں کے جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے۔ ایک مرتبہ مجلس وعظ میں خطاب فرما رہے ہیں، اوپر سے حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ خضر علیہ السلام بنی اسرائیلی ہیں، تو آپ دیکھو مجمع کی طرح مخاطب ہیں، لیکن آپ کی نگاہ ولایت نے خضر کو گزرتے ہوئے اڑتے ہوئے محو پرواز پایا۔ فرمایا یا خضرہ بنی اسرائیل قف واسمع کلام الخضر المحمدی، اے خضرائیلی سر رک ذرا، اے اسرائیلی خضر رک جا اور محمدی خضر کی بات بھی سنتا جا۔ توجہ ادھر ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو آسمانوں پر اڑتے ہوئے پایا تو نہ صرف ان کو دیکھا اور ان کو روک بھی دیا، وہ وہیں آ کر سامعین میں کھڑے ہو کر آپ کے کلام کو سماعت کرنے لگے۔ حضور غوث اعظم کی یہ شان مقام محبوبی کر کہتے ہیں ایک مرتبہ مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں، اچانک کالی گٹائیں چھا گئیں، گنگور گٹائیں چھائیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب تیز بارش ہوئی تو مجمع چھٹنے لگا۔ آپ کا یہ مقام محبوبی ہے جو کسی ولی کو نصیب نہیں ہے۔ آپ کی کرامات میں اللہ کے ساتھ ایک لاڈ کا، ایک پیار کا انداز جو نظر آتا ہے، اللہ کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ مجمع چھٹنے لگا فرمایا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمانے لگے مولا میں تیری خاطر مخلوق کو جمع کرتا ہوں اور تو منتشر کرتا ہے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ بارش فوراً تھم جاتی ہے۔ یہ مقام محبوبی ہے۔ ایک مرتبہ مجلس باز سے خطاب فرما رہے ہیں، اوپر سے ایک چیل جو ہے وہ چیختی ہوئی اڑتی گئی، مجمع کی توجہ جو بٹی اوپر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ مجمع بھی ادھر جو ہے متوجہ ہو گیا، آپ کی توجہ بھی ہوئی اس طرف، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا مالکی قطع اللہ لغتک، فرمایا تجھے کیا ہو گیا، اللہ تیری زبان کاٹ کے رکھ دے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ چیل نیچے گری اور مر گئی۔ آپ نے مجلس وعظ میں خطاب کو جاری رکھا۔ جب خطاب آپ کا ختم ہوا ایک بہت بڑے پرندے کو پڑا ہوا پایا، کہنے لگی یہ پرندہ کیسا ہے، اس کو کیا ہوا؟ سامعین نے عرض کی حضرت یہ آپ کی مجلس وعظ کے اوپر سے چیختی ہوئی جا رہی تھی، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ تجھے کیا ہو گیا، اللہ تیری زبان کو کاٹ دے۔ آپ کے فرمانے کی دیر تھی نیچے گری
اور پھڑپھڑاتی ہوئی مر گئی تو آپ اسے ٹھوکر لگا کر فرمانے لگے زندہ ہو کر اٹھ اور اڑ جا، تیرا مارنا ہمیں مقصود نہ تھا۔ وہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتی ہوئی چلی گئی۔ حضور غوث اعظم کا یہ مقام ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی نگاہ قطبیت کبریٰ اور نگاہ غوثیت عظمیٰ ہم گناہ گاروں پہ بھی مبذول ہے۔ یہاں درد دل میں اٹھا وہاں وہ ہوئے پریشاں، یہ پیام کیسے پہنچا مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ اللہ والے جو ہیں یہ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں ہزاروں اولیاء اس وقت کے موجود ہوا کرتے تھے۔ زمین کے اطراف و اکناف عالم میں جہاں کہیں اللہ کا ولی ہوتا تھا اپنے مریدین کو لے کر بیٹھ جاتا کہ حضور غوث اعظم کا خطاب شروع ہونے والا، اور باقاعدہ وہ ہنٹس وغیرہ لکھتے تھے، باقاعدہ اس کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ مجلس واعظ آپ کا یہ عالم تھا۔ آپ کے شہزادی حضرت شیخ عبدالرزاق ایک مرتبہ کہا ابا جان آج میں خطاب کروں گا۔ جب آپ خطاب فرماتے مجلس پر ایک حال کی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، تو میں نے جس طرح کہا بہت سارے جنازے اٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس واعظ میں تھے تو ایک دوپٹہ لہراتا ہوا آیا اور آپ کے پاؤں پر آ کر گرا۔ آپ نے اس کو اٹھا کر فرمایا جا واپس۔ وہ اسی طرح اڑتا ہوا واپس چلا گیا دوپٹہ۔ فرمایا اصفہان میں ہماری ایک عارفہ بہن رہتی ہے، اصفہان میں اس نے ہماری بارگاہ میں بطور عقیدت و محبت یہ دوپٹہ پیش کیا تھا، ہم نے اسے واپس پلٹا دیا۔ جانتے ہیں ایک آدمی آ گیا حضور میری اس جوان لڑکی کے سر میں بہت شدت کی درد رہتی ہے، بہت علاج معالجہ کرائے، بڑے حاذق حکیموں طبیبوں کے پاس گیا، وقتی طور پر افاقہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس پر خانس کے جن کا سایہ ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ فرمایا آج کے بعد پھر اس پر جو ہے اس کا سر میں درد نہیں ہوگا۔ فرمانے کی دیر تھی، اس کے بعد ہی فوراً درد کفور ہو گیا۔ ایک عورت آئی آپ کی بارگاہ میں، جس طرح میں کہا محی الدین ہے، آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہیں، بے شمار ہیں۔ ایک عورت آئی کہنے لگی حضرت آپ کی بارگاہ اقدس میں ہزاروں فیض یاب ہو کے جاتے ہیں، لنگر چلتا ہے، میرا یہ بیٹا لنگر بھی کھائے گا، آپ ان نگاہ ناز کی تربیت میں بھی رہے گا، اس پر بھی کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک چھوڑ دو۔ ایک دن آئی، کیا دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے کمرے کے، جس کمرے میں حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضور غوث اعظم ایسا لگتا تھا کہ ابھی آپ نے کوئی گوشت تناول فرمایا ہے مرغی کا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اس کے کونے میں اس کا بیٹا جو ہے وہ خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہا تھا۔ کہنے لگی حضرت میرے بیٹے کو یہ، اور آپ سے لگتا ہے کہ آپ نے یہ مرغی کا گوشت کھایا ہے، یہ سالن کھایا ہے۔ تو آپ نے ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو کر مرغی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے تو جو چاہے کھاتا پھرے، اپنے اس مرغی کا بگاڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں جس طرح میں نے کہا اس زمانے کے اقطاب و اعتاد و ابدال اس لیے نگاہ ولایت کی جھلک دیکھنے کی پانے کے لیے موجود رہا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جو مقام قطبیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ عطا کیا، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم کا جو مقام قطبیت ہے یہ حضرت امام مہدی تک جناب کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ امام مہدی جو اس مقام پر فائز ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں حضرت بہجت الاسرار جنہوں نے آپ کی سوانح حیات کو لکھا ہے، حضرت نور الدین علی ابن یوسف شافعی، ابو الحسن علی ابن یوسف شافعی لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان نقل کرتے طوبیٰ لمن رعانی، اس شخص کو خوشخبری سنا دو جس نے میری زیارت کی ہے۔ فرمایا من رعانی، اور اس کو بھی سنا دو جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا۔ فرمایا من رعانی، اور اس کو بھی بشارت دے دو جس نے اس شخص کی زیارت کی جس نے اسے دیکھا تھا، جس نے اس کو دیکھا تھا، جس نے مجھے دیکھا تھا۔ تو کئی دیکھنے والوں کی بھی زیارت کرنے والوں کو فرمایا خوشخبری سنا دو کہ غوث اعظم کے جو ہے مریدین چاہنے والے پھر پریشانی میں نہ رہا کریں۔ غوث اعظم ان کا قبر میں بھی حشر میں مددگار کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی جو میرا جو ہے غلام
کسی جگہ بھی پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی حاجت روائی کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، آپ کی شان جس طرح میں نے کہا آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ حضور غوث اعظم کو جو مقام رب کائنات نے عطا کیا حسنی و حسینی سید، اس لیے کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو 18 سپارے آپ کو زبانی یاد تھے، 18 سپارے۔ کہا حضور باقی فرمایا میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، وہ حالت حمل میں تلاوت کرتی تھی تو مجھے یاد ہوتے گئے۔ پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے، چاند رات کو متولد ہوئے، صبح روزہ رکھا۔ پھر جب اس مہینے کے اینڈ پر اختتام پر جب 29 دن ہو گئے تو کہتے ابرا مطلع جو تھا برآلود تھا، یعنی بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کو یہ شک پڑ گیا پتہ نہیں کل کا روزہ ہے یہ عید ہوگی، تو کہنے لگے سادات، یہ بات آپ کی بڑی مشہور ہو چکی تھی، کہنے لگے سادات کرام کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کو روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے طلوع فجر صادق سے پہلے ہی اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، پھر افطاری کے بعد پیتے تھے، دن بھر آپ نے اپنی والدہ کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ کی والدہ سے، آپ فرمانے لگی آج میرے لختے جگر نے میرا دودھ نہیں پیا لہذا آج روزہ ہے۔ تو پیدا ہوتی مادر زاد ولی، اس لیے کہ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، ان کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ابو صالح جنگی دوست کے نام سے۔ تو حضرت فاطمہ کون ہیں؟ جب آپ کا نکاح کیا گیا اس شرط پر، حضرت عبداللہ سومی کی صاحبزادی ہیں حضرت عبداللہ سومئی، تو انہوں نے کہا تھا جب ان کے درخت کا ان کے باغ کا ایک سیب، یہ آپ نے سنی ہوگی 12 مرتبہ، یہ آپ کے والد گرامی کی کرامت کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، بھوک سے برا حال تھا، اس دریا کی موجوں پہ ایک سیب اٹکیلیاں کرتا ہوا آیا، بھوک جو لگی آپ نے بازو لمبا کیا، قریب آیا اس کو پکڑ کے کھا گئے۔ بعد میں دل نے فوراً ملامت کی، زمین نے روکا، او ابو صالح پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، کس کا یہ سیب تھا، اس کی رضا اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا، کل اس کے مالک کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، بارگاہ خداوندی میں کیا جواب دو گے؟ تو دل نے یہ کہا کہ لا محالہ اس کے کنارے کوئی نہ کوئی اس باغ ہوگا جس کے جو ہے شاخیں اس پانی پر جو امڈی ہوئی ہوں گی، اس کا کوئی سیب ٹوٹ کے گرا ہوگا۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست کا یہ خیال بالکل درست نکلا۔ آپ دریا کے کنارے چلتے چلتے جب اس مقام پر واقعی ایک باغ تھا بہت بڑا، جس میں مختلف انواع و اقسام کے درخت تھے پھلدار، ان میں سے ایک سیب کے جو درخت تھے ان کی شاخیں اوپر جو ہے وہ پانی کی موجوں پہ امڈی ہوئی تھیں، تو دریا کی موجوں پہ اٹکیلیاں کرتا وہ سمجھ گیا اسی باغ کا درخت کا سیب ٹوٹ کے گیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کون ہے اس کا مالک، بتایا گیا اس کے اللہ کے بہت ایک ولی کامل ہے جن کا نام عبداللہ سومئی ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں ان کے در اقدس پہ حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، تشریف لائے، اپنی ولائے سے اپنی نگاہ ولائے سے بانپ گئے، یہ آنے والا کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ عرض کی حضرت سیب کھا لیا، آپ کی اجازت کے بغیر معافی کا طلبگار بن کے آپ کے دربار پہ حاضر ہوں۔ تو انہوں نے بھی اپنی نگاہ ولایت سے بانپا کہ یہ بہت بڑا ولایت کا جو ہے تابندہ ستارہ بننے والا ہے۔ کہا ایسے ہی معافی مانگتے ہو؟ شرط ہے میرے سیب کی میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ بعض نے کہا 6 سال کی، بعض نے کہا 8 سال کی رکھوالی کی شرط رکھی گئی۔ تو ان دنوں میں جب آپ رکھوالی کر رہے تھے، اس کی گوڈی کرتے، پانی دیتے، سینچتے، اس کو جان پرندوں سے بچاتے، ایک دن حضرت عبداللہ سومی آ گیا، یہ آم کے پھل جو ہے وہ پکنے کے دن تھے، تو آپ نے پوچھا کسی میٹھے آم کے درخت کے آم مجھے لا کر دو۔ آپ نے دیکھا، نگاہ ڈالی، ایک درخت کے جو ہے آم بڑے خوبصورت نظر آئے، ان کو اتارا، دھو کر ایک پلیٹ میں کاٹ کے حضرت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو وہ دیکھا وہ کھٹے تھے۔ کہا کتنا عرصہ بیت گیا، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کس درخت کے آم میٹھے ہیں؟ کہا حضرت رکھوالی کر رہا ہوں، آج تک کسی پھل کو منہ نہیں لگایا آج تک۔ یہ ایسا ہوتا ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست۔ پھر جب وہ مدت کمپلیٹ ہوئی تو آپ کے در دولت پہ حاضر ہوئے، کہا حضرت وہ مدت ختم ہو گئی، جلدی سے معاف کر دیں تاکہ ایسا نہ ہو میری جان نکل جائے اور اللہ کی دربار میں اسی طرح مجھے شرمسار ہونا پڑے۔ تو حضرت عبداللہ سومی نے کہا صاحبزادے ابھی میری ایک اور شرط ہے،
جب تک وہ شرط نہیں پوری کرو گے میں تمہیں معافی نہیں دوں گا، پوری کر لو گے تو معاف کر دیا جائے گا۔ کہ حضرت جلدی سے بتائیں تاکہ حد المقدور پوری کروں اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکوں۔ انہوں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے پاؤں سے معذور ہو، لونجی ہے، جب تک اس کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت فوراً پھر نکاح پڑھا دیجئے، پھر نکاح جلدی کیجئے تاکہ ایسا نہ ہو میرا آخری وقت ہو اللہ کے دربار میں بن معافی کے حاضر ہونا پڑے۔ تو نکاح پڑھا دیا گیا۔ حجلہ رسی رات کو جب داخل ہوئے، بڑی حسین و خوبصورت ایک دوشیزہ بیٹھی ہے بستر پہ، فوراً جو ہے پریشان ہو کر باہر بھاگ آئے کہ یہ تو کسی غلط کمرے میں نے قدم ٹکا دیے۔ حضرت عبداللہ سومی بھی نور ولائس سے بانپ کر، فراست ایمانی سے بانپ کر باہر نکلے۔ فرمایا صاحبزادے پریشان کیوں؟ کہنے لگے حضرت غلط کمرے میں چلا گیا، وہاں تو کوئی بڑی تندرست صحیح و سلامت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ فرمایا وہی میری شہزادی ہے، وہی میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو کہا تو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے۔ اور فرمایا جو صفات میں نے بیان کی تھی وہ منوان اس میں پائی جا رہی ہیں۔ آنکھوں سے اندھی اس بنا پر ہے کہ آج تک کسی غیر محرم مرد پر اس کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے۔ کانوں سے بہری اس بنا پر ہے کہ آج تک کوئی خلاف شرع بات اس کی کان سماع سے ٹکرائی نہیں ہے، اور زبان سے گونگی اس بنا پر ہے کہ آج تک کوئی خلاف شریعت بات اس کی زبان سے نکلی نہیں ہے، اور ہاتھ اور پاؤں سے اس لیے معذور ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کوئی خلاف شریعت کام سر انجام نہیں دیا، اور پاؤں سے معذور اس لیے ہے کہ آج تک اس کے پاؤں میرے گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے نہیں پائے۔ جب ایسی والدہ ہو تو پھر جنم لیتا ہے، والد جب ایسا ہو تو جنم لیتا ہے، جس کو دنیا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رب کائنات کی ذات آپ کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے، اور جنہوں نے اہتمام کیا 11ویں شریف کا، ان کے صدقے سے ہماری بھی دنیا کو حضور غوث اعظم کی نگاہ کرم سے بہتر فرما دے، اور ہم سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص اس بستی کے دنیا فانی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے والے مرحوم کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔